بات کرتے ہیں سلسلہ قادریہ کے بارے میں۔ سلسلہ قادریہ کے بانی کون تھے؟ عبد القادر جیلانی، یہ جیلان کے رہنے والے تھے، یہ بھی 11ویں صدی کے امام ہیں، اور یہ جو ہے نا بغداد کے علاقے میں یہ رہنے والے تھے، اور سلسلہ قادریہ انہی سے چلتا ہے۔ ان کی 3 کتابیں مشہور ہیں: غنیت الطالبین، جس کا اردو اور فارسی میں بھی عربی میں بھی یہ لکھی جا چکی ہیں، اور فتح الغیب اور فتح الربانی، یہ 3 کتابیں ان کی مشہور ہے، اور یہ مشہور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی فقہ سے یہ متاثر تھے اور فقہ حنبلی کے ماننے والے ہیں۔ تو اتنا ان کے بارے میں کافی ہے کہ سلسلہ قادریہ کے بانی شیخ عبد القادر جیلانی قطب سبحانی محبوب ربانی ہیں۔ یہ 11ویں صدی کے امام ہیں، اور جو ہے بغداد کے قریب جیلانی شہر ہے، جیلان شہر ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ انہی سے ہی لوگ قادری کہلاتے ہیں۔ آگے ایک ہے سلسلہ سہروردیہ، جو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ اور تھوڑا سا مشہور ہے۔ سلسلہ سہروردیہ، اس کے 2 بانی ہیں، ایک بانی اول اور ایک بانی ثانی۔ بانی اول کہتے ہیں شیخ ضیاء الدین ابو نجیب کو بانی اول کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا شاہ عبد القادر جیلانی کے ہی شاگرد تھے، اور انہوں نے بعد میں اپنا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو ان کا بانی سلسلہ سہروردیہ کا بانی اول شیخ ضیاء الدین ابو نجیب تھا، اور اس کے بعد ان کا بھتیجا تھا، اس کو جو ہے نا سلسلہ سہروردیہ کا بانی ثانی کہا جاتا ہے، جس کو شہاب الدین۔ تو پہلا ہو گیا ضیاء الدین شیخ ابو النجیب، اور دوسرا ہو گیا شیخ شہاب الدین۔ یہ دونوں ایک سلسلہ میں ہماری نہیں ہوئی یہاں پہ، ایک سلسلہ سہروردیہ کا اول بانی ہے اور ایک دوسرا اس کا بانی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ چشتیہ، سہروردیہ اور نقش بندیہ، یہ تینوں سلسلے جو شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے نکلے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا بانی اول بانی ثانی۔ اب برے صغیر میں سوال آتا ہے، برے صغیر میں سلسلہ سہروردیہ کا بانی کون ہے؟ تو نظام الدین اولیاء، یہ بہاول الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ملتان میں جن کا مزار ہے اڈے کے پاس ہی ہے، تو وہ ہیں سخی سرور ہے ڈیرہ غازی خان میں۔ تو یہ دونوں برے صغیر میں 11ویں صدی میں انہوں نے جو ہے نا 12ویں صدی میں اپنے شیخ کے حکم سے برے صغیر میں سہروردیہ سلسلے کی بنیاد رکھی تھی۔ تو میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ سلسلہ سہروردیہ کا بانی اول ضیاء الدین شیخ ابو النجیب ہے، اور سلسلہ سہروردیہ کا بانی ثانی کون ہے؟ شیخ شہاب الدین ہے۔ اور برے صغیر میں کس نے بنیاد رکھی تھی؟ برے صغیر میں بنیاد رکھی تھی بہاول الدین زکریا ملتانی اور سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کے بعد سلسلہ اس کے بعد آ جائے گا سوال سلسلہ چشتیہ کا بانی کون ہے؟ پہلے آپ دیکھیں چشت ہے کہاں پہ، یہ افغانستان کا ایک علاقہ ہے چشت۔ یہ ابو اسحاق ان کا نام ہے، خواجہ ابو اسحاق ان کا نام ہے، یہ چشت کے رہنے والے تھے، اور یہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر بغداد شہر میں چلے گئے۔ وہاں پر ایک اللہ والے سے انہوں نے اپنی باطنی علوم حاصل کیے، تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں مسافر طلباء کو علم حاصل کرنے نہیں دیتا، کیوں نہ کہ مجھے پھر جدائی اور فراق کا غم ہوتا ہے، تو جو لوگ یہیں پہ رہتے ہیں تو ان کو میں علم دیتا ہوں۔ تو چنانچہ انہوں نے اپنا گھر بار یہاں سے افغانستان، خواجہ ممشاد، ٹھیک ہے یہی ہے ان کا نام خواجہ ممشاد تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ بیچ کے وہاں چلے گئے۔ بیچنے کے بعد وہ جب فارغ ہوئے، علم حاصل کیا، تو انہوں نے کہا جاؤ اب اپنے علاقے میں جاؤ، اور لوگ تمہیں ابو اسحاق چشتی کے نام سے یاد کریں گے۔ پھر وقت گزرتا گیا کرتے کرتے ان کے جو شاگرد تھے، بند گیا دروازہ، ان کے جو شاگرد تھے ان میں شاہ معین الدین چشتی اجمیری، اور اس کے علاوہ جو ہے نا نظام الدین اولیاء، یہ دونوں ایک سال ان کی وفات ہے، 1235 میں ان کی وفات ہے دونوں کی۔ تو خواجہ ابو اسحاق یہ چشتیہ سلسلے کے بانی ہیں۔ اس کے بعد جو بر صغیر میں جنہوں نے سلسلہ چشتیہ کی بنیاد رکھی تھی وہ معین الدین اجمیری چشتی ہیں،
اور نظام الدین اولیاء، یہ جو ہے نا دلی میں جن کا مزار ہے، یہ دونوں 1235 میں اکٹھی ان کی وفات ہے۔ وہ وہ ایک ڈیٹیل میں چلی جائے گی، صابریہ بھی ہے اور نظامیہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ صابریہ صابر سے ہے، نظامیہ جو ہے نا وہ نظامیہ اور صابریہ وہ علیحدہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اگر اس کو بھی کریں گے تو دو شاخیں بنا لیں۔ پھر بر صغیر میں چشتیہ سلسلے کی دو شاخیں ہیں، صابریہ اور نظامیہ۔ تو نظامیہ نظام الدین اولیاء سے، اور صابریہ صابر حضرت صابر کلیری سے ان کی جو ہے نا شاخیں چلی تھیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے نا چشتیہ کا بانی ابو اسحاق شامی، ان کے استاد کا نام خواجہ ممشاد، اور بر صغیر میں نظام الدین اولیاء، اور دوسرے تھے کیا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ہم نے سلسلہ چشتیہ کے بارے میں بات کی تھی۔ اب چوتھا سلسلہ نقش بندیہ، صوفیہ کا جو چوتھا سلسلہ وہ بڑا مشہور ہے، خواجہ بہاؤالدین نقش بندی کی طرف ان کو منسوب کیا جاتا ہے، اور یہ بخارا کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تینوں سلسلے اس کا تتمہ ہے، کس کا؟ قادریہ سلسلے کا۔ اصل میں یاد ہے کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور ہیں، اور بہاؤالدین نقش بندی اور ہیں، یہ یاد رکھنا بس آپ نے۔ خواجہ بہاؤالدین نقش بندی یہ اور ہیں، اور بہاؤالدین زکریا ملتانی اور ہیں۔ یہ ہمارے صوفیاء کے سلسلے کلیئر ہو گئے ہیں، اور انہی نقش بندی سلسلے میں جو عثمان علی حجویری المر، ہاں خواجہ خواجگان بھی کہا گیا ہے، خواجہ خواجگان بھی کہا جائے گیا ان کو۔ تو سلسلہ نقش بندیہ کو بر صغیر میں کس نے عروج دیا ہے جی؟ یہ جو ہمارے داتا علی حجویری المعروف، عثمان علی حجویری المعروف داتا، تو یہ سلسلہ نقش بندیہ انہوں نے بر صغیر میں اس کا بڑا عروج دیا ہے۔ تو ہم نے 4 سلسلے پڑھے ہیں آج کی کلاس میں، سلسلہ قادریہ، سہروردیہ، اور اس کے بعد چشتیہ اور نقش بندیہ۔ تو یہ 4 سلسلے پڑھے ہیں۔ قادریہ کے بانی شاہ عبد القادر تھے 11ویں صدی کے، سہروردیہ کے بانی سہروردیہ کے بانی کون تھے؟ کون؟ ہاں، پہلے اس کے 2 بانی ہیں، 2 کے بجائے 3 لگا لیں۔ پہلے بانی ضیاء الدین شیخ ابو النجیب، اور دوسرے تھے شہاب الدین۔ اور بر صغیر میں کون تھے؟ ہاں، وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلسلہ چشتیہ کے بانی ابو اسحاق چشتی ہیں، ان کے استاد کا نام خواجہ ممشاد تھا، ٹھیک ہے۔ اور بر صغیر میں چشتی سلسلہ کا بانی کون ہے؟ وہ نظام الدین اولیاء دلی میں، اور نظام الدین اور خواجہ معین الدین چشتی۔ اور آگے ان کے 2 سلسلے ہیں، صابریہ نظامیہ، صابر کلیری سے ایک ہے، اور دوسرا ان کا ہے کس سے؟ جو ہے نظام الدین اولیاء سے۔ سلسلہ نقش بندیہ کے بانی کون ہے جی؟ یہ بہاؤالدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس سلسلے کو خواجگانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ جی جی